السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مشہور و معروف اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کی زندگی مصائب و آلام سے پر ہے، تو دوسری طرف صبر و استقامت، تسلیم و رضا، توکل علی اللہ جیسے اوصاف سے آپ علیہ السلام کی تاریخ نظر آتی ہے۔ چنانچہ آج بھی عام طور پر لوگوں میں صبر ایوب علیہ السلام مشہور ہے۔ حق تعالیٰ نے اسی وصف کی وجہ سے قرآن پاک میں ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ گویا صبر کا لقب آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو نعم العبد، ایوب علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم نبی کو جن القاب و خطاب سے نوازا، اس کے مقابلے میں عوام نے آپ علیہ السلام کی تاریخ کو افسانہ بنا دیا اور آپ علیہ السلام کے صحیح حالات معلوم کرنا دشوار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 صدیاں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے ایک فرد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ علیہ السلام بڑے غریب پرور اور مہمان نواز تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ورثے میں ملی تھی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ 4 سورتوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ علیہ السلام کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ غیب سے ندا آئی، اے لئن ایوب میرا صالح اور شاکر بندہ ہے، اس پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر کیوں نہ کرے؟ اگر تو اس سے یہ ساری نعمتیں چھین لیں تو ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا، پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا ہے۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابعداروں کو جمع کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کروا دیے۔ شیطان خود قوالی کی صورت میں حاضر خدمت ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے واپس لے لیا۔ شیطان مایوس ہو کر اپنے ذریت سے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا، آپ علیہ السلام نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمعی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان لعین مخزون اور مضطرب ہو کر واپس ہوا اور اس طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمعی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی۔ شیطان نے مکان ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر جم بھاگ ہو گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی۔ ذرا بھر بھی آپ علیہ السلام کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آیا۔ شیطان نے کہا، یا خدایا، اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا
یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بغیر زبان، دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا ہے، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔